बहराम बेहद एहतियात से बिल्कुल दबे कदमों हरकत कर रहा था, इसलिए वो ये नहीं समझ सकती थी कि वो किसी हाजत के बायस उठा है। यूं भी इसका रुख तहखाने के एक कोने में बने बैतुल खुला के बजाय उस जानिब था जहां तहखाने से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां मौजूद थी। ओ मेरे खुदाया! इसके दिमाग से बाहर जाकर खुली फजा में सांस लेने की बात निकली नहीं, और ये इस वक्त चुपके से बाहर जा रहा है। इसे मामला समझने में देर नहीं लगी, लेकिन इसने बहराम को रोकना और टोकना भी मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप अपनी जगह पड़ी इसे देखती रही। वो इतनी एहतियात से काम ले रहा था कि अगर वो जाग ना रही होती तो इसके इस तरह जाने का पता भी नहीं चलता। वो जीना तय करके तहखाने का रास्ता खोलकर बाहर निकल गया तो वो खुद भी इसी की तरह एहतियात से बिस्तर से उठी और ओढ़नी को अच्छी तरह अपने गिर लपेटते हुए जीना चढ़ गई। तहखाना औजारों वाले कमरे में खुल रहा था और कमरे का दरवाज़ा बहराम खुला छोड़ गया था। वो भी खुले दरवाजे से बाहर चली आई। बाहर आते ही ठंडी और ताज़ा हवा का झोंका जिस्म से टकराया तो इसे बहुत अच्छा लगा और बेइख्तियारी इसने गहरी सांस ली। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 187। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। ये बहराम कहाँ चला गया? इसे देखती हूँ, ऐसा ना हो कि ज्यादा आगे निकल जाए। छोटे भाई के ख्याल ने इसे फिक्र में मुब्तला किया तो सब भूल भाल कर इसकी तलाश में कदम आगे बढ़ाए। चढ़ता चांद था, इसलिए रात का वक्त होने और कोई मसनूई रोशनी न जलने के बावजूद इतना घुप अंधेरा नहीं हो रहा था कि कुछ दिखाई न दे। इसकी नजरों ने जल्दी बहराम को जा लिया। वो बाग के फाटक की तरफ जा रहा था। मुझे इसे रोकना होगा, कहीं ऐसा न हो कि बाहर निकलकर किसी मुश्किल में घिर जाए। वो दिल दिल में सोचती इसके पीछे लपकी। दाएं बाएं एक खास तरतीब में लगे हुए सेब के पेड़ों ने हसरत से इस धरती की बेटी को देखा, जिसकी मिट्टी में वो तासीर थी कि इसका तकाबुल सिर्फ जन्नत ही से किया जा सकता था। रुए ज़मीन पर दूसरा कोई खित्ता भला कश्मीर की मिस्र कहाँ था? इस धरती से जन्म लेने वाला हुस्न बेमिसाल था तो नमू पाने वाले जायके लाजवाब। लाजवाब जायके वाले सेबों के वो पेड़ अगर बोल सकते तो अपने धरती की बेटी को पुकार कर यहाँ से कहीं दूर भाग जाने का मशवरा देते, लेकिन चूंकि वो बोल नहीं सकते थे, इनके नसीब में बेबसी से सब कुछ देखते रहना ही लिखा था। बहराम अपनी जाने बढ़ते खतरे की बू सूंघे बगैर ही परिविश ने दबी आवाज में बहराम को पुकारा, लेकिन इसकी पुकार बहराम तक नहीं पहुंच सकी थी। वो उन गाड़ियों के गुर्राते इंजनों की आवाज में गुम हो गई थी जो अभी अभी वहां पहुंची थी और जिनसे भारतीय सिपाही उछल उछल कर बाहर कूद रहे थे। परिविश का दिल उछल कर हलक में आ गया। बहराम भी इनकी आवाजों को सुन चुका था और ठिठक कर अपनी जगह रुक गया था। भागो बहराम भागो, और उन पेड़ों के दरमियान कहीं जाकर छुप जाओ। वो जो अब तक बहराम को लाइन रखने की खातिर इसके पीछे बहुत एहतियात से आ रही थी, पूरी रफ्तार से दौड़कर इस तक पहुंची और इस तरारी लहजे में इससे कहा, पहले देखने तो दें आपा कि कौन है। वो मुस्तरिब था लेकिन परिविश जितना नहीं। देखना क्या है मेरे भाई, मैं इन भीड़ों की बू को यहाँ भी महसूस कर सकती हूँ। बाहर सर्च लाइटें रोशन होना शुरू हो गई थी और कोई दम नहीं जाता था कि वो फाटक तोड़कर अंदर घुस आते। आप भी मेरे साथ चले आपा। बहराम ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ खींच ले जाने की कोशिश की। नहीं तुम जाओ, मैं जाकर अम्मा और बाबा को खबर देती हूँ। इसने बहराम को दाएं जानिब धकेला और खुद जिस रास्ते पर चलकर यहाँ आई थी इसी पर वापस दौड़ गई। यही वो वक्त था जब एक गाड़ी ने लकड़ी के फाटक को टक्कर मारी। कमजोर सा फाटक पहले ही टक्कर में अपने कब्जों से उखड़कर जमीबोस हो गया। गाड़ी गुर्राती अंदर दाखिल हुई और इसकी ताकतवर हेडलाइट्स की रोशनी ने फौरन ही दौड़ती परिविश को जा लिया। एक साथ कई गोलियां चली और इसके दाएं बाएं से सनसनाती भी गुजर गई। घबराहट में से ठोकर लगी और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। गोलियां चलाने वाले इस मंजर को देखकर वहशियाना अंदाज में कह के लगाने लगे। वो चिड़िया को दबोचने से पहले इसके फड़फड़ाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मर जाना है मगर इनके हाथ नहीं आना। नीचे गिरी परिविश के सामने सरबरियत की बेशुमार दास्तानें थी, इसलिए से फैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा। वो गाड़ी अपने करीब पहुंचकर रुकने से काबिल ही उठी और एक जानिब दौड़ पड़ी। फौरन ही एक बार फिर गोलियां बरसी और इसके आसपास से गुजर गई। वो जानती थी कि भारतीय सिपाहियों का निशाना इतना कच्चा नहीं कि इसे निशाना ना बना सके। वो सिर्फ इसे डरा रहे थे और इसके डर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इन इस बात का इदराक नहीं था कि एक आबरूमंद लड़की के लिए इसकी आबरू जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती है। वो भी मौत के डर से बेनियाज अपनी आबरू की हिफाजत के लिए सर पर दौड़ रही थी। ये बाग इसके बहनोई का था। वो यहाँ बेशुमार बार आई थी, इसलिए इसे अच्छी तरह इल्म था कि इस वक्त बाग का कौन सा गोशा इसे पनाह दे सकता है। पकड़ो साली को भागने ना पाए। गाड़ी रुक चुकी थी और इसमें से भारतीय सिपाही उछल उछल कर बाहर निकल रहे थे। ये मिश्रा था जो चलाई गई गोलियों को बेअसर जाता देखकर जोर से चिल्लाया था। इसके साथ ही इसका जुमला पूरा होने से पहले ही परिविश के पीछे दौड़ गए। गोलियों की आवाजों ने तहखाने में सोए हाजी शेर खान उसकी बीवी को भी नींद से जगा दिया था। वो हड़बड़ाकर उठे थे और फौरन ही इन्हें अपने बच्चों की गैर मौजूदगी का इदराक हो गया था। बहराम नहीं है, बहराम की माँ परी भी गायब है। माँ की आवाज़ अंदेशों से लर्ज रही थी। इस तरह चुपचाप रात गए। वो कहाँ और क्यों गए?
حاجی شیر خان کو اپنے سوال کا جواب تو نہیں ملا، لیکن باہر چلتی گولیوں کی آواز نے ایک بار پھر دل کو لرزا دیا۔ میرے بچے، ممتا تڑپ کر پکاری اور دنیا کے ہر خوف کو پسے پوچھ ڈال کر ایک ماں کو اوپر کی طرف دوڑا دیا۔ حاجی شیر خان، جس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، اب وہاں ٹھہر کر کیا کرتا؟ وہ بھی بیوی کے پیچھے ہی بھاگا۔ تہہ خانے کا کھلا راستہ اور اس سے آگے کمرے کا چوپٹ کھلا دروازہ سب گواہی دے رہے تھے کہ اندر کے حبس اور اندھیرے سے گھبرائے ان کے بچے کھلی فضا کی خواہش میں باہر نکلے تھے، اور اس اور سے آگے سوچنے کا انہیں حوصلہ نہیں تھا۔ لیکن جو سوچا نہیں جا سکتا تھا وہ حقیقت کے روپ میں ان کے سامنے تھا۔ کھلے دروازے سے باہری تیز روشنی، اور اس روشنی میں دکھائی دیتی ایک کے پیچھے ایک کھڑی فوجی گاڑیاں۔ ان دونوں کے دل اس منظر کو دیکھ کر بری طرح ڈوب گئے، اور انہوں نے وہاں موجود بھارتی سپاہیوں کے ہجوم میں پریوش اور بہرام کو تلاشنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ ایک طرف اطمینان ہوا تو دوسری طرف دماغ میں سوال بھی گونجنے لگے کہ آخر وہ دونوں کہاں ہیں؟ ہینڈز اپ! یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان خونی بھیڑیوں کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہتے؟ ایک ساتھ کئی بندوقیں ان کے اوپر تن گئی۔ بزدل چوہے بل میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ کیا سمجھ رہے تھے تم کہ بھارت ماتا کے سپوت کو مار کر خود بچ جاؤ گے؟ مشرا کا غصہ ان پر نکلنے لگا، اور اس نے بلا تکلف حاجی شیر خان کو رائفل کے کئی بٹ دے مارے۔ ہم نے کسی کو نہیں مارا۔ اس خبیث کو اس کے کرموں کا بدلہ دینے کے اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بھیجا تھا۔ ہم بے گناہ تو بس تم ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے۔ اب کچھ نہیں رہا تھا جسے بچانے کے لیے آس میں اپنی آواز گھونٹتا جاتا۔ بھارتی درندوں کے نرغے میں آنے کے بعد رحم کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے برابر تھا، اس لیے زبان پر بڑا قفل کھل گیا۔ اس فرشتے کو بھی ہم ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن پہلے ان زبانوں کو تو بند کر دیں جو ہمارے خلاف بھونکتی رہتی ہیں۔ اس نے رائفل کی نال جارحانہ انداز میں پریوش کی ماں کے منہ میں گھسائی اور گولی چلا دی۔ وہ تالو کو پھاڑتی ہوئی کھوپڑی سے باہر نکل گئی، اور نشانہ بننے والی مظلوم عورت کو دوسری سانس لینا بھی نصیب نہ ہوا۔ بزدلو، ایک عورت کو گولی مار کر کون سی بہادری کا ثبوت دیا ہے تم نے؟ ماں کا دودھ پیا تو آؤ اور ہتھیار پھینک کر کسی مرد سے لڑو۔ زندگی کے ساتھی کو یوں پل بھر میں اپنی نظروں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر شیر خان کا دماغ صدمے سے الٹ گیا، اور وہ سب کچھ بھول بھال کر لڑنے مرنے پر اتر آیا۔ اس کے اس بے بس اظہار پر ان لوگوں نے زوردار قہقہ لگایا۔ پھر مشرا اس کے عین سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سنا ہے بجھنے سے پہلے چراغ خوب بھڑکتا ہے۔ تیرا بھی کچھ وہی حال ہے۔ چل بھڑکنا چھوڑ، ہم تجھے بھی وہیں پہنچا دیتے ہیں جہاں تیری پتنی اور باقی کا پریوار موجود ہے۔ اس نے رائفل کی نال حاجی شیر خان کے سینے پر رکھ دی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے میرے بچوں کے ساتھ؟ شیر خان رونے والا ہو گیا۔ ہم سے غداری کی سزا بھگتی ہے حرامزادوں نے۔ ہمارے مجرموں کو پناہ دی تھی نا تیری بیٹی داماد نے، لے پھر ان کے لیے دھرتی پر کہیں کوئی پناہ نہیں رہی۔ مار آئے ان غداروں کو، اور اب تمہاری باری ہے۔ مشرا نے دیوانگی کے عالم میں اس کے چہرے پر رائفل کے کئی بٹ مارے۔ شیر خان کو گرچہ دو سپاہیوں نے جکڑا ہوا تھا، پھر بھی وہ بفر گیا اور خود کو ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے مشرا کا گلا پکڑ لیا۔ خون پی جاؤں گا میں تیرا، نسلوں سے تم ہمیں ڈس رہے ہو، اب تمہاری باری ہے۔ دیوانگی میں وہ اس زور سے مشرا کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ لمحوں میں اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ کئی سپاہیوں نے زور لگا کر اسے مشرا سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ جبر کی انتہا تھی کہ ایک سیدھا سادہ آدمی مقابلے پر اتر آیا تھا۔ گولی مارو اسے! مشرا کی جان پر بنتے دیکھ کر حکم صادر کرنا پڑا۔ گولی شیر خان کی کھوپڑی میں اتری تو مشرا کے نرخرے پر جمے اس کے ہاتھوں کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی، اور وہ کسی کٹے ہوئے شیطان کی طرح زمینبوس ہو گیا۔ ادھر مشرا کے گلے پر دباؤ ہٹنے سے ایک بار پھر جی اٹھا، اور کسی ہانپے ہوئے کتے کی طرح منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ذرا حالت سنبھلی تو شیر خان کے مردہ وجود کو ٹھوکر مار کر چیخا، کہاں ہے اس کی لونڈیا؟ جلدی سے لے کر آؤ اسے۔ اس کی لاش پر لٹا کر اس لونڈیا کا بلاత్కాر نہیں کیا تو میرا نام بھی مشرا نہیں۔ جس وقت وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا، پریوش کے پیچھے دوڑنے والے اس کے سپاہی پری کے سر پر پہنچ چکے تھے، اور یہ لگتا تھا کہ اگلے ہی پل وہ ان کی گرفت میں ہوگی۔ لیکن پھر پل بھر میں ہی بازی پلٹ گئی۔ سپاہیوں کے ہاتھ اس کے جسم کو چھو پاتے، اس سے پہلے وہ باغ کی پرلی جانب اس کنویں کی منڈیر پر پیر جما چکی تھی، جسے اپنی آخری پناہ تصور کر کے اس طرف دوڑے آئی تھی۔ رک جا، میں کہتا ہوں اے لڑکی رک جا! ایک سپاہی زور سے چلایا اور اضطراری طور پر اس پر رائفل تان لی، لیکن پھر اسے خود ہی احساس ہو گیا کہ جو خود ہی مرنے کی ٹھانے بیٹھا ہو اسے موت سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ رائفل نیچے جھک گئی اور پریوش نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے مسلسل تسبیح گھماتی سجل کی نقاب سے جھانکتی فکرمند آنکھوں پر ایک نظر ڈالی اور اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ، جواب میں وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، اور پھر اپنی پریشانی کی وضاحت دیتے ہوئے بولی، مومل چھوٹی ہے،
اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے کہ وہ تنہا اس مشکل اور تکلیف دہ وقت سے کیسے گزر رہی ہوگی۔ اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ اماں یا بابا سائی میں سے کسی کو اس کے پاس رک جاتا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم جس حالت میں تھیں یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک تم سے دور ہونا منظور کر لیتا؟ ہاں لیکن مومل، تم مومل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ عالم نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ادا معظم شاہ کی وفات سے لے کر اب تک بے شمار مشکلات آئی ہیں، اور ہر مشکل وقت میں یہ مومل ہی تھی جس نے بہت حوصلے سے کام لیا ہے۔ اماں سیاں کو پرسکون رکھنا، انہیں سنبھالنا، حویلی کا نظم و نسق دیکھنا اور بابا سائیں کو تسلی دینا، یہ ساری وہ ذمہ داریاں تھیں جو مومل کی عمر سے بہت بڑی تھی، لیکن اس نے انہیں سنبھالا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی بڑا یا مشکل کام انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس وقت وہ مشکل اور تکلیف میں تو ہے، ہم میں سے کوئی اسے سنبھالنے کے اس کے قریب موجود نہیں ہے۔ سجل کی سوئی اپنی جگہ اٹکی تھی۔ جا رہے ہیں نا ہم اس کے پاس، انشاءاللہ اس کے آپریٹ سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس بار عالم نے بحث کرنے کے بجائے رسان سے جواب دیا۔ انہیں بہت اچانک ہی مومل کی بیماری کی خبر ملی تھی۔ اس کے پتھے میں پتھری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایسا کافی عرصے سے تھا، لیکن مومل نے سب سے یہ بات چھپائی اور دواؤں کی مدد سے اپنی تکلیف کو دباتی رہی۔ شاید حویلی میں پھیلی ٹینشن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ اسے خیال ہوگا کہ اتنی پریشانی میں ماں باپ کے لیے ایک اور پریشانی کیا بڑھائے، لیکن اس کے اس طرز عمل کا نتیجہ اس طور سامنے آیا تھا کہ ڈاکٹرز نے فوری طور پر آپریشن کو ناگزیر قرار دے دیا تھا۔ اتنا بڑا کام ملازمین کے سہارے انجام نہیں پا سکتا تھا، اس لیے اطلاع ان لوگوں تک پہنچا دی گئی۔ اس اطلاع کو سن کر صداقت شاہ نے کہا تھا، میں اور تمہاری اماں سین پاکستان واپس چلے جاتے ہیں۔ تم دونوں بہن بھائی نیلو اور اعظم کے ساتھ یہیں رہو۔ سجل ٹھیک ہو جائے تو پھر وطن واپسی کا پروگرام بنا لینا۔ لیکن اس موقع پر سجل ضد پر اڑ گئی تھی اور بہن کے پاس واپس جانے کی رٹ لگا لی تھی۔ ہمیشہ کی مفاہمت پسند سجل کا یہ انداز سب کے لیے نیا تھا، لیکن پھر کوئی اس سے رک جانے پر زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ بہت نازک وقت سے گزری تھی اور اب بھی معذوری کا بوجھ اٹھائے یقینی طور پر شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی، اس لیے اس کو کسی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا جس سے اس کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو جائے۔ مجبوراً سے اس کی بات مان لی گئی اور وہ سب وطن واپس جانے والی فلائٹ میں سوار تھے۔ سجل کی حالت کے پیش نظر عالم شاہ بطور خاص اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی اضطراری حالت کو دیکھ کر اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اسے مومل کے سوا کچھ سجائی دے رہا ہے۔ کتنی اور دیر لگے گی؟ وہ اڑ کر بہن کے پاس جا رہی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ پلک جھپکنے میں اس تک پہنچ جائے۔ صداقت شاہ اپنی بیوی اور عالم و سجل وغیرہ کے ہمراہ وطن واپسی کے لیے فلائٹ میں تھے۔ سجل کو بہن کے آپریشن کے وقت اسپتال پہنچنے کی جلدی تھی۔ عالم شاہ اسے مطمئن کر رہا تھا، بس ہم 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ ایئرپورٹ سے اسپتال پہنچنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا، پھر ہم مومل کے پاس ہوں گے۔ مومل کو طبیعت کی خرابی کے باعث کب کا گاؤں سے شہر منتقل کیا جا چکا تھا۔ وہ شہر کے ایک بڑے اسپتال میں داخل تھی جہاں اس کے سارے ضروری ٹیسٹ ہو چکے تھے اور آپریشن کے لیے بس ان لوگوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ واپسی کتنی مشکل سے انجام پائی تھی، اس سے سجل کو کوئی غرض نہیں تھی۔ حالات کے تحت ان کی واپسی کے فیصلے کو قبول تو کر لیا گیا تھا، لیکن دونوں طرف ہی بہت سے خدشات تھے۔ دونوں طرف کی ذمہ داران کو فکر تھی کہ خفیہ طور پر چین پہنچنے والے ان سارے لوگوں کے بارے میں کسی کو کوئی ثبوت مل گیا تو سب سے پہلے بھارت ہنگامہ کھڑا کرے گا اور ان کے لیے عالمی برادری کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھارت کے پاس بہرحال ثبوت تھے کہ عالم شاہ اور سرمد دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہو کر ان کی قید میں تھے اور اپنے مددگاروں کے ذریعے اس قید سے فرار ہو گئے تھے۔ فرار کے بعد بھی ان کے کھاتے میں کئی جرائم ڈالے گئے تھے، اس سے بھارت کے پاس پورا موقع تھا کہ عالم اور سرمد کے منظر عام پر آتے ہی عالمی عدالت میں ان کی حوالگی کا مقدمہ دائر کر دے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے فی الحال تو یہی انتظام کیا گیا تھا کہ عالم اور سرمد کے حلیوں میں خاطر خواہ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ انہیں غور سے دیکھنے پر بھی آسانی سے پہچاننا ممکن نہیں تھا، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ دشمن کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھا ہے، اس لیے خدشات کسی طور ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عالم کے سامنے یہ پروپوزل بھی رکھا گیا تھا کہ وہ فیملی کو جانے دے اور خود اپنے ملازم سرمد کے ساتھ میں رک جائے، لیکن جب سب گھر والے واپس جا رہے تھے تو وہ کیسے رک سکتا تھا؟ اچھا برا جو بھی پیش آتا وہ سب کے ساتھ بھگتنے کے لیے تیار تھا، اور یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ خطرے کے منہ میں پیر رکھتا اور سرمد پیچھے رہ جاتا۔ وہ عالم کے پسینے پر اپنا خون بہانے والا بندہ تھا، وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عالم نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، آخر اس کا بھی تو خاندان اور کچھ رشتہ دار پاکستان میں جن کی جدائی کی وہ شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنوں کی یاد تو آنا ایک فطری بات تھی۔ سیٹ بیلٹ بندھوا لو سجل۔ پائلٹ منزل مقصود پر پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے مسافروں سے اپنی سیٹ بیلٹس باندھنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن زیر لب کچھ پڑتی سجل متوجہ نہیں ہوئی۔
عالم نے اس کی یہ غائب دماغی دیکھی تو خود اس کام پر کمر بستہ ہو گیا۔ یوں بھی سجل کا ایک ہاتھ ابھی تک صحیح سلامت حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ دواؤں اور فزیو تھراپی سے فرق تو پڑا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے واضح کر دیا تھا کہ ایک دم سے کچھ نہیں ہونے والا، آہستہ آہستہ ہی فرق پڑنا ہے۔ لیکن اب وہ علاج درمیان میں ادھورا چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی۔ تم اماں اور بابا سائی کے ساتھ جاؤ، میں سجل کو لے کر آتا ہوں۔ جہاز کے لینڈ کرنے کے بعد مسافروں نے اترنا شروع کیا تو عالم نے سرمد سے کہا، سجل اپنی معذوری کے باعث عام مسافروں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو حکم سائیں۔ سرمد نے حسب عادت اس کے آگے سر جھکایا اور تعمیل حکم کے لیے قدم اٹھائے۔ ایکسکیوز می مسٹر۔ ابھی وہ درمیان میں ہی تھا کہ ایئر ہوسٹس تیزی سے چلتی ان کے قریب آئی اور اسے مخاطب کیا، آپ کو اور مسٹر مائیکل کو رکنا ہوگا۔ سرمد اور عالم اپنے اصلی ناموں سے سفر نہیں کر رہے تھے اور سفری کاغذات میں ان کے فرضی نام درج تھے۔ واٹ ڈو یو مین؟ سرمد نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ دونوں کو پلین سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت دی۔ لیکن کیوں؟ ان سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سارے مسافر جہاز سے اتر چکے تھے اور صرف وہی لوگ وہاں رہ گئے تھے۔ بابا، اماں، بچاؤ، بچاؤ! چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اس کا لکڑیاں کاٹتا ہاتھ رکا اور پھر وہ کلہاڑی پھینک کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر کا منظر کسی بھی صاحب دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ نو عمر بہرام زرمینہ بی بی کے سینے سے لگا بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے کمزور بازو سے جکڑے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبر کر میرے بچے، صبر کر۔ زرمینہ بی بی آنکھوں میں نمی لیے اسے ہولے ہولے تھپک رہی تھی۔ خون ہے، خون ہے، ہر جگہ خون ہے۔ ابا، ابا، ابا کے سینے سے خون نکل رہا ہے۔ اماں، وہ دیکھو، اماں بھی گولی کھا کر گر گئی ہیں۔ وہ جیسے اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس وقت کی تکلیف اب بھی اس کے وجود میں اتری اس کے جسم میں کھچاؤ پیدا کر رہی تھی۔ بھول جا میرے بچے، بھول جا سب کچھ۔ زرمینہ بی بی کے اپنے آنسوں میں روانی آ گئی تھی اور وہ اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچے گویا اس منظر اور اس کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپا، آپا رک جاؤ، مت کرو آپا، خدا کے لیے مت کودو۔ وہ اپنے موجودہ مقام پر ہی موجود نہیں تھا۔ اسے نہ زرمینہ بی بی کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ان کی آغوش کی گرمی کو محسوس کر پا رہا تھا۔ وہ اس تاریک اور ویران باغ میں کھڑا تھا جہاں اس نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی تھی، اور اس قیامت کے زیر اثر اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کانپتے کانپتے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے۔ بہرام، بہرام میرے بچے! زرمینہ بی بی اسے سنبھالنے میں نڈھال ہو گئیں۔ اس ساری صورتحال کو ہونٹ بھینچے دیکھ کر ماس پہلے ہی انجیکشن تیار کرنا شروع کر چکا تھا۔ اسے بستر پر لٹا کر مضبوطی سے پکڑ لے بی بی۔ انجیکشن تیار کر کے اس نے زرمینہ سے کہا اور خود بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بہرام کو انجیکشن لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انجیکشن کے اثر کرنے تک زرمینہ بی بی مسلسل بہرام کے بالوں کو سہلاتی رہیں اور معاذ آہستہ آہستہ اس کے اکڑے ہاتھ پیروں کو دباتا رہا۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو کر گہری نیند میں ڈوب گیا تو ان دونوں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ معاذ نے اسے سینے تک چادر اڑا دی۔ خدا جانے یہ معصوم کب اور کیسے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو بھول پائے گا۔ زرمینہ بی بی اپنی آنکھیں پونچھتی غمزدہ لہجے میں بڑبڑائیں، ایک آدھ دن دیکھتے ہیں، اگر اس کی حالت میں فرق نہ آیا تو پھر باقاعدہ کسی نفسیاتی معالج سے اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ معاذ کے چہرے پر بھی غم و غصہ طاری تھا۔ جب سے بہرام یہاں آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ دواؤں کے زیر اثر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتا تھا، جاگنے کی تھوڑی دیر بعد اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ اس عرصے میں زرمینہ بی بی اسے کوشش کر کے تھوڑا بہت کھلا پلا دیتی تھی۔ وہ گمسم سی کیفیت میں لیٹا بیٹھا تھوڑی دیر تو سکون سے رہتا تھا، پھر بتدریج اس کی حالت بگڑنے لگتی تھی اور گزرے واقعات ذہن میں آنے پر اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہونے لگتا تھا۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لکھ کر دے رکھا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ آہستہ آہستہ بچہ شوق سے باہر آ جائے گا اور حقیقت کو قبول کر کے نارمل ہونے لگے گا، لیکن ابھی تک کوئی بہتری نظر نہیں آئی تھی اور وہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں باغ کا رکھوالا اسے یہاں پہنچا گیا تھا۔ رکھوالے نے ہی انہیں اس رات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ جس رات یہ ظلم توڑا گیا وہ اپنی کوٹھلی میں سو گیا تھا، لیکن گاڑیوں کی آوازوں نے اسے نیند سے جگا دیا۔ جاگنے پر وہ صورتحال معلوم کرنے باہر نکلا تو اس وقت تک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ درختوں کے پیچھے چھپا بہرام اس کی نظروں میں آ گیا اور وہ خود بھی اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی ہی بہرام کی زندگی بچانے کا سبب بنی۔ جب پہلی بار گولیاں چلی تو بہرام کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے گولیوں کی گونج میں وہ پہلی چیخ کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد رکھوالے نے بہرام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ساری چیخوں کو گھونٹ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بھارتی درندے اسے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ جب انہوں نے حاجی شیر خان اور اس کی بیوی پر گولیاں چلائیں تو رکھوالا بہرام کو زبردستی کھینچتا وہاں سے دور لے گیا۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اگر اسے اپنے اس بچے کی زندگی بچانی ہے
तो इस बाग से दूर जाना होगा। सुए इत्तफाक मरकजी दरवाजे से हटकर बाग से बाहर जाने का जो एक दूसरा रास्ता था, इसके रास्ते में वो कुआं पड़ता था जिसमें छलांग लगाकर परिविश ने अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया था। ताकुब करने वाले भारतीय दरिंदों और बहन के कुएं में कूदने के मंजर को इसने अपनी आंखों से देखा और एक के बाद एक पहुंचे वाले सदमे के असर से बेहोश हो गया। रखवाले इसे कंधे पर लाद कर बमुश्किल बाग से बाहर निकला। वो बाग से निकलकर थोड़ी दूर गया था कि बाग में आग भड़क उठी। इंसानी खून से होली खेलने वाले इन दरिंदों के इंतकाम की प्यास इतना खून बहाकर भी नहीं बुझी थी, सो उन्होंने बाग को आग लगाकर अपना दिल ठंडा करने का ये इंतजाम किया था। रखवाला कबीर का पुराना मुलाजिम था। इसका कबीर के साथ कई बार हाजी शेर खान के घर आना जाना भी हुआ था। वो इनके रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने बहराम को सीधा आगा गुल के घर पहुंचा दिया। बहराम जब से वहां आया था इसकी हालत ख़राब थी। सदमे ने इसका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म कर दिया था। इसे वक्फे वक्फे से दौरे पड़ रहे थे जिस पर काबू पाने के लिए इसे इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तुम इसके पास बैठो, मैं ज़रा बावर्ची खाने का थोड़ा काम निपटा लूँ। बहराम सुकून से सो गया तो ज़रमीना बीबी कहती वहाँ से उठ गई। वो वहाँ बैठा दुख से बहराम को देखता रहा। अपनों को खोने और बिछड़ने का दुख इसने अपनी जान पर सहा था, इसलिए महसूस कर सकता था कि बच्चा किस कर्ब से गुजरा होगा। बहराम का कर्ब इसके दिल को जला रहा था। एक आग सी थी जो भड़क भड़क कर इसे जालिमों को नीस्तो नाबूद करने पर उकसा रही थी। किन सोचों में गुम हो आगा गुल बाहर से आए तो इसकी खामोशी को महसूस करके पूछा। बहराम के मुतल्लिक ही सोच रहा था, इस बच्चे का दुख मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। हाजी शेर खान के ख़ानदान पर जो जुल्म तोड़ा गया है, इसने मेरे सीने में आग सी भड़का दी है। दिल चाह रहा है कि ऐसा करने वाले एक एक जालिम को जहन्नुम वासिल कर दूं। इसने अपने दिली जज्बात का इजहार किया। पौन सदी की सरसे में इस जैसी इतनी जुल्म की दास्तानें रकम हुई हैं कि हमें तो गिनती भी याद नहीं। आगा गुल की बेनूर आंखें बज़ाहिर खुश्क थी, लेकिन इन खुश्क आंखों के पीछे गम का जो समंदर मौजन था, इसे कोई भी साहिब दिल देख सकता था। कुछ मालूम हुआ कि कौन थे वो लोग। हाँ, उन्होंने एक सर्द आ भरी। थे तो वो इंडियन आर्मी के सूरमाए हों, लेकिन पेश पेश परिविश के हाथों मरने वाले सिपाही नरिंदर का भाई मोहिंदर था। इसने अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए पूरे ख़ानदान को नीस्तो नाबूद कर डाला। मुझे तो डर है कि कहीं वो इस बच्चे की जान के दर पे ना हो जाए। इनका इशारा बहराम की तरफ था। मैं इसे इस लायक नहीं रहने दूंगा। आप बस मुझे इसके मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात फराहम कर दें। इसने तेज़ लहजे में आगा गुल से मुतालबा किया। नहीं नहीं, तुम इन मामलात में ना पड़ो। तुम्हें खुद को बिल्कुल क्लियर रखना है ताकि अपने असल मकसद को हासिल कर सको। अगर तुम यहाँ के मामलात में उलझ गए तो अपने मामलात कैसे देखोगे। उन्होंने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। ये भी मेरा ही मसला है आगा जान। मुझे एहसास है कि जो कुछ हुआ इसमें कहीं ना कहीं मेरी ज़ात इन्वॉल्व थी। अगर उस रोज़ मैं दावत में चला जाता तो शायद वो सब ना होता जो हुआ। वो मुजरिम नहीं था, लेकिन खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। शायद नसीब में यही लिखा था। आगा गुल ने एक सर्द आह भरी। हर जुल्म को नसीब का लिखा समझकर कबूल नहीं किया जा सकता। जुल्म हुआ है तो जालिम को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं आगा जान। मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ। हमने तो पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा आप लोगों का दुख अपने दिल में महसूस किया है, और अब जबकि मैं यहाँ हूँ और ये सब मेरी नज़रों के सामने हुआ है तो कैसे मुमकिन है कि मैं महज खामोश तमाशाई बना रहूँ। इसने इन्हें बात मुकम्मल नहीं करने दी। अच्छा, तुम थोड़ा सब्र करो, फिर मैं कोई इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूँ। इन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने इरादे में पुख्ता है, इसलिए मज़ीद समझाने बुझाने की कोशिश तर करके वादा कर लिया।